بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عقل سے آگے کی ہوتی ہیں اور اسے کہا جاتا ہے عشق، جہاں نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی تنقید ہے، نہ کوئی تنقیص ہے، بس ایک بات ہے کہ وصال یار ہو جائے، یہی ان کی کل کائنات ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، عربی میں عشق کے لیے کوئی ایسا لفظ مزید نہیں، جب محبت پر اشد آ جائے کہ انتہا کی محبت، یا اردو میں ہم کہتے ہیں بے انتہا محبت، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے عشق۔ عین ممکن ہے محبت دوسری بار ہو جائے، تیسری بار ہو جائے، ایک سے نہیں چار سے ہو جائے، لیکن عشق جو ہے وہ ایک ہی سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے عاشق کو دوسرے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ اشد حب للہ، انتہا کی محبت۔ اور یہ عشق کا لفظ، عشقہ یہ بیل ہوتی ہے جو درخت کے گرد لپٹ جاتی ہے، اور جب وہ بیل درخت کے گرد، اس کے تنے کے گرد لپٹتی ہے، اس بیل کے لپٹنے کی وجہ سے درخت سارا خشک ہو جاتا ہے۔ اس بیل کو عربی والے عشقہ کہتے ہیں، اور لفظ عشق اسی عشقہ سے ہے کہ جیسے وہ درخت اب کسی کام کا نہیں رہا، جس کو یہ عشق ہو جاتا ہے وہ بھی اب کسی اور کے کام کا نہیں رہتا۔ یہ ہے عشق۔ عشق میں دوئی نہیں ہے، دوسرا ایک ہی ایک ہے، جہاں دیکھیں گے ایک ہی نظر آئے گا، دوسرے کا تصور ہے ہی نہیں، اور اس میں دوسرے کا تصور وہ کفر ہوتا ہے، جیسے ہمارے اسلام میں دوسرے کا تصور کفر ہے، اور عشق ہمیشہ نفی سے شروع ہوتا ہے، کل جہاں کی نفی، یہاں تک کہ اپنی ذات کی نفی۔ صرف اس بات ہے تو وہ اپنے محبوب اور معشوق کا، لا الہ، یعنی کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، الا اللہ، مگر صرف اللہ کی ذات۔ اب چونکہ عربی گرامر کی طرف نہیں جاؤں گا کہ یہ استثناء کے بعد جو آیا، ایسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن یہ لا الہ پہلے نفی کروائی، اس کے بعد فرمایا الا اللہ، کہ اپنے دل سے وہ سارے بت گرا دو جو کسی کی محبت کے ہیں، کسی کی چاہت کے ہیں، کسی کی الفت کے ہیں، مال و دولت کے ہیں، اولاد کے ہیں، بیوی اور خاندان کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، جاہ و جلال کے ہیں، جاہ و عظمت کے ہیں، مرتبے اور رتبے کے ہیں، ان سارے بتوں کو گرا کر اگر کوئی ذات تمہارے دل میں رہنی چاہیے، الا اللہ، وہ فقط اللہ کی، یہ عشق۔ اگر دوسرا آ جائے گا تو اس کی گنجائش پھر اللہ نہیں رہے گا۔ اس کو پہلے پاک کرو سب سے۔ دیکھتے نہیں ہیں ہم مسجد کو کتنا پاک صاف کرتے ہیں، کتنی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ کا، جب اللہ کو اپنے گھر میں ایک دن کا برداشت نہیں یا گوارا نہیں، اور وہ ایک دن کا اتنا بھاری ہوتا ہے مسجد میں کہ جتنا کسی کی آنکھ میں پڑا ہوا تنکا۔ اکثر لوگ کوئی چیز ہوتی ہے ایسے گراتے ہیں، چھوٹی سی چیز ہے، کون سی ہوگی؟ تو جیسے
تنکے سے آنکھ میں درد اور تکلیف ہوتی ہے، ایسے مسجد کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب رب کو اپنے گھر میں اتنا گوارا نہیں تو اپنی ذات کے لیے کتنا گوارا ہوگا پھر۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، بے انتہا محبت، اس کا نام ہے عشق۔